اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے مشورہ کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں سے یہی کہا تھا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی ہے، اللہ تعالیٰ عادل ہے اور عدل کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے جب زمین میں انسانوں کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیا، ایسے ہی دوسری ایک آیت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کریم میں خلیفہ کہا ہے، تو ان کو بھی یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ، کہ اے داؤد ہم نے آپ کو زمین کے اندر خلیفہ بنایا، حاکم بنایا ہے، بادشاہ بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کا فیصلہ کیجئے۔ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ تو یہ بتانا یہ مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے بنایا ہے، اور یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب سے پہلی ذمہ داری اس کی ہے کہ یہ عدل و انصاف قائم کرے، ایسا عدل و انصاف جو اللہ نے جو ضابطے قانون دیے اس کے مطابق۔ جب انسان عدل و انصاف قائم کرنے والا ہوگا تو اس دنیا کی ہر مخلوق کو چین و سکون، صبر و سکون نصیب ہوگا۔ اب ان انسانوں میں بھی ٹکڑے ہو گئے، بعض لوگوں نے قبول کیا اللہ کے حکم کو اور بعض نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کافر انہیں کہتے ہیں کہ جنہوں نے ایمان سے انکار کر دیا، اللہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ ایمان لانے والے ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کیا، رسول اللہ کی تعلیمات کو مان لیا، ان کی ذمہ داری سب سے پہلے ہے کہ یہ دین کو قائم کریں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگو تم اللہ کے لیے عدل و انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہ بن جاؤ، اور دوسری وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کہ کسی قوم کی مخالفت، کسی قوم کی دشمنی تمہیں کسی دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کرنے سے نہ روک دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہی تعلیم و تربیت رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے اندر یہی چیزیں کوٹ کوٹ کر بھری، آپ نے یہی چیزیں ان کو پڑھ کے سنایا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ کی ایک تقریر یعنی اللہ کے رسول نے جو خطبہ دیا تھا، ان میں اسلام کے جامع جامع اصول کو بیان کیا۔ ان میں آپ نے یہ بھی بیان کیا ہے لوگوں ان ربکم واحد، کہ تمہارا رب، تمہارا خدا ایک ہے، صرف اور صرف ایک، جس کی تم عبادت و اطاعت کرو، کوئی دوسری ذات اس قابل اور اس لائق نہیں کہ جس کی عبادت و اطاعت ہو۔ وَإِنَّ آبَاءَكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارے والد، تمہارے باپ بھی صرف اور صرف ایک ہے، تم سب ایک انسان سے پیدا ہو کر آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے۔ قرآن کریم کی جو آیت ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہارے درمیان خاندان اور قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہے۔ تو اسی چیز کو اللہ کے رسول نے اپنے زبان میں ادا کیا، ان ربکم واحد، تمہارا رب بھی ایک ہے، وان آباءکم واحد، تمہارا باپ، تمہارے والد ایک ہے، ایک انسان سے تم سب کے سب پیدا ہو کر آئے ہو، سارے انسان انسان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ نہ تو کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت ہے، لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، اسی طرح کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت نہیں۔ یہ اللہ کے رسول کے جو عربی کے الفاظ ہیں ان کا اردو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں۔ اور ایسے ہی آپ نے فرمایا نہ تو کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت، اور نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت ہے۔ اللہ کے یہاں فضیلت اور شرف کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم کا بالکل یہی لفظ اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنایا۔ اگر عزت و شرافت چاہتے ہو اور اونچا مقام چاہتے ہو تو اس کے لیے دینداری اپنے اندر بھرنا پڑے گا، دین پر عمل کر کے دکھانا پڑے گا، تب تم وہ بھی اللہ کے یہاں عزت دار کہلاؤ گے۔ دنیا کے احکام کے اعتبار سے اور ظاہری حکم کے اعتبار سے پھر بھی تم برابر ہی رہو گے۔ اگر کوئی شریف آدمی چوری کرتا ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر کوئی خبیث پہلے سے ہی بدماش اور شریف قسم کا آدمی ہے اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے اگر وہ چوری کرتا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اس طرح کے ایک سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جس میں اللہ کے رسول نے عدل و انصاف کو اسی طرح قائم کر کے دکھایا بھی اور اپنے صحابہ کرام کو یہی تعلیمات بھی دی۔ کتابوں میں ملتا ہے کہ قریش کے خاندان میں سے انہی عرب والوں میں سے بنو مخزوم ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے کی بنو مخزوم بھی عزت دار قبیلہ کہلاتا ہے۔ اس قبیلے سے ایک عورت پر چوری کا الزام لگا اور چوری کا جرم ثابت بھی ہوا اور وہ چوری کے جرم میں پکڑی گئی۔ تو چونکہ یہ لوگ عزت دار کہلاتے تھے تو بعض حضرات نے اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ چوری کے جرم میں چونکہ قرآن کریم کا حکم ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے تو ان کے لیے ان کے متعلق بھی یہی حکم ہے، ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عزت و شرافت اپنی جگہ، اللہ کے حدود قانون و ضابطہ جب نافذ کیا جائے گا تب عدل و انصاف قائم ہوگا، دوسروں کے لیے الگ اور اپنے لیے الگ حکم نہیں ہوگا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے لیے بالغ بیٹا گود لیے ہوئے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پال رکھا تھا، اور اسی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، اور ان دونوں سے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محبت رکھتے تھے، جس طرح لگاؤ رکھتے تھے، وہ چیزیں تو آپ کو سیرت کی کتاب پڑھنے سے اندازہ ہوگا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ تھوڑے رنگ میں کالے تھے لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ چہیتے تھے کہ بعض صحابہ کرام کو کوئی بات پوچھنے میں، کوئی بات اللہ کے رسول سے کہنے میں اگر کبھی کوئی خوف یا رعب کا اندیشہ ہوتا تو وہ ان کے واسطے سے اللہ کے رسول سے پوچھتے، اللہ کے رسول کے پاس کس طرح کی خبریں پہنچاتے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے۔ تو اس موقع پر بھی یہی ہوا کہ بعض لوگوں نے اس عورت کی شرافت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے سفارش کروائی کہ سفارش یہ ہو کہ اس کے ہاتھ کاٹنے کے جرم کو کسی طرح ہلکا کر دیا جائے اور اس کو ٹال دیا جائے۔ اللہ کے رسول فوراً بہت زیادہ غصے میں جذبات میں آ گئے کہ کیا تم اللہ کے حدود کے اندر سفارش کر رہے ہو کہ میں اس حدود کو ختم کر دوں؟ تم سے پہلے کی جو قومیں تھی، سنو کہ تم سے پہلے جو قومیں تھی وہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے لیے الگ حکم بنا رکھا تھا اور غریب و فقیروں کے لیے الگ حکم بنا رکھا تھا۔ شریفوں سے جب کوئی غلطی ہوتی تو وہ چشم پوشی نظر انداز کر دیا کرتے تھے، اور جب کسی غریب سے، کسی کمزور سے کوئی جرم ہو جائے تو مکمل اللہ کی طرف سے جو حد ہے، جو سزا ہے وہ جاری کر دیتے تھے۔ اللہ نے ایسی قوموں کو ہلاک و برباد کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتلانے کے بعد، یعنی ایک تو یہ کہ تم اللہ کے حدود جو قائم کرتا ہے، اللہ نے جو سزا جس گناہ کی مقرر کر دی ہے اس میں تم سفارش کرنے آئے، اور دوسری بات یہ بتلائی کہ اس غلطی کی وجہ سے پہلے قومیں ہلاک ہو چکی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آج محمد رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ، اگر حضرت فاطمہ سے بھی اس طرح کی غلطی ہوتی کہ وہ چوری کے جرم میں پکڑی جاتی، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہے۔ میں اس سے پہلے ایک دو مرتبہ بیان کیا، ہم رونا بہت روتے ہیں کہ آج کے ہمارے حکام اور جو ہم پر حکمراں بنائے گئے ہیں وہ ظالم ہے، جابر ہے، اور مختلف قسم کے ظلم و جبر کرتے ہیں عوام پر، عوام کے حقوق کھا جاتے ہیں، رشوت کا لین دین عام ہو گیا ہے، ناانصافی عام ہے، لیکن ہم خود اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ جیسے ہم ہوں گے ویسے ہم پر حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ اگر ہم آج اپنے اندر یہ اصلاح لے آئے، یہ کوشش کر لیں کہ ہم کسی کے حق میں ذرہ برابر ناانصافی قبول نہیں کریں گے۔ خاندان سائڈ میں، رشتہ داری الگ، ماں باپ الگ۔ دوسری ایک اور آیت تھی، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی انصاف کو قائم کرو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ وہ گواہی، اگرچہ وہ انصاف کا قائم کرنا اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یہ چیز آج ہمارے اندر بالکل عام ہو چکی ہے، ہم بہت جلدی جھک جاتے ہیں۔ رشوت تو چلو حکمرانوں کے پاس، عہدیداروں کے پاس ہے، تھوڑا سا پیسہ ادھر سے گھسایا اور ادھر الگ اپنے مطابق فیصلہ کروا لیا جہاں کہیں ضرورت پڑے، لیکن ہم خود کو نہیں جھانک کر دیکھتے۔ تھوڑی سی رشتے کی بات آ گئی ہم فوراً ادھر جھک جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ انصاف کیا کہہ رہا ہے۔
اور حق کس کا بن رہا ہے، تھوڑی سی رشتہ داری کی بات آ گئی یا اپنے خاندان کا ہے، اس کے متعلق فیصلہ ہوگا، اس کی طرف فیصلہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی طرف، خیبر چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے وہاں چڑھائی کی تھی اور وہ لوگ جزیہ اور ٹیکس دینے پر راضی ہو گئے تھے، جو ان کی پیداوار تھی ان میں سے ایک مقدار وہ رسول اللہ اور صحابہ کرام کے پاس آتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو، یہ بھی مشہور صحابی ہے، ان کو بھیجا جائزہ لینے کے لیے کہ یہاں کی کھیتی باغات پھل پھول کا جائزہ لے کر آؤ، کتنا ہمارے حصے میں آئے گا، کتنا ان کو دیا جائے گا۔ جو خود کھیتی کرنے والے ہیں، یہود ہیں، ان کے حصے میں کیا جائے، ہمارے پاس کیا جائزہ لے کر آؤ۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے جائزہ لینے کے لیے تو یہودوں نے کوشش یہ کی کہ ان کو کسی طرح رشوت دے کر اور اپنے حق میں کیا جائے۔ انہوں نے وہ محسوس کر لیا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ لوگ ہمیں رشوت دے کر اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں۔ قسم کھا کر بتایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں جس ذات کی طرف سے آیا ہوں وہ دنیا کے اندر میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تمہاری طرف آیا ہوں، تم لوگ میرے نزدیک بندر خنزیر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہو۔ تمہارے کارنامے ایسے ہیں کہ تمہیں میں سب سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں، لیکن یہ بات سن لو، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے ساتھ ناانصافی کرنے پر مجھے ابھار سکتی ہے، نہ ہی تمہاری نفرت مجھے ناانصافی کرنے پر ابھار سکتی ہے۔ جو اللہ کے رسول کا حکم ہے میں اسی طرح جائزہ لے کر جاؤں گا، اسی طرح حساب کر کے جاؤں گا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے اور انہوں نے جب خطبہ دیا، ان میں فرمایا تھا انہوں نے کہ تم میں سے جو سب سے زیادہ قوی طاقتور ہے، ظالم ہے، جابر قسم کا لوگ ہے، میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ کمزور ہے۔ یعنی اگر وہ ظالم ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، تو ان سے مظلوم کا حق دلانا میری ذمہ داری ہوگی، اور میں ان کو کمزوروں کی طرح ایسے چھینوں گا اس سے زبردستی کہ جس طرح سب سے زیادہ کمزور آدمی یہی ہو۔ ایسے ہی میرے نزدیک سب سے طاقتور مظلوم، کہ اگر کسی مظلوم کا کسی نے کوئی حق دبا لیا ہے تو میں اس کا حق ان کو لا کر دوں گا۔ میرے نزدیک حق کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ اگر کوئی ظالم ہے تو ان پر میں چڑھائی کروں گا، چاہے پوری حکومت کی طاقت کیوں نہ لگے۔ کوئی مظلوم ہے تو اس مظلوم کو حق دلانے کے لیے میں اس پہ بھی ساری طاقت جھونک دوں گا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تو لوگ نام ہی اسی وجہ سے لیتے ہیں، جہاں ان کا تذکرہ آ جائے عدل و انصاف خود ہی ذہن و دماغ میں گھومنے لگتا ہے۔ جہاں کہیں عدل و انصاف کی بات ہو، حضرت عمر کا تذکرہ نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسا انہوں نے نافذ کر کے دکھایا تھا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے آج ہم وہ شکوے شکایت کو بعد میں رکھیں، پہلے اپنی اصلاح کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں جا کر وہ حاکم ہے، وہ نگراں ہے۔ وہ حدیث جب بچوں کی تعلیم کے متعلق آتی ہے بات کو بتا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگراں ہے، اور تم سب سے اپنی ذمہ داری کا، نگرانی کا حساب اللہ تعالیٰ لیں گے، پوچھیں گے، سوال ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ہر آدمی جو کم سے کم درجے کا بھی اپنے گھر کا ذمہ دار ضرور ہے، وہ اپنے ماتحت اپنے بیوی کا، بچوں کا۔ اب بیوی بچوں کے درمیان تو عدل انصاف ہے، بچوں کے درمیان بھی آپ کو عدل انصاف کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، خود آپ ناانصاف ہے، اپنے ماتحتوں کے متعلق انصاف نہیں کرتے، آپ دوسروں سے کیوں امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارا حاکم ہے، جو ہمارا نیتا ہے، وہ ہمارے متعلق انصاف کا فیصلہ کرے؟ آپ پہلے خود اپنی اصلاح کیجئے۔ جب آپ منصف ہو جائیں گے، آپ جب انصاف کرنے والے ہو جائیں گے، آپ کسی عہدیدار کو، کسی حاکم کو، کسی ذمہ دار کو رشوت دے کر فیصلے نہیں کروائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر ایسا حاکم بھی دے گا جو آپ کے درمیان انصاف کرے گا۔